بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 155 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مکے کے اندر احرام کے بغیر داخل ہونے کا حکم۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ دو ابواب کے حوالے سے ہے۔ پہلی تو باب دخول مکہ بغیر احرام، کہ یہ باب ہے مکے کے اندر بغیر احرام کے داخل ہونے کے متعلق، جبکہ دوسرا جو باب ہے وہ باب فضل الحلق وما یجزی من التقصیر، کہ یہ باب ہے سر مونڈنے کے فضیلت کے بیان میں اور بال کٹوانے کی بھی کفایت کر جانے کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے باب کی طرف بڑھیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہ اعتمر ثم اقبل حتى اذا كان بقدید جاءه خبر من المدینہ فرجع فدخل مکہ بغیر احرام۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ انہوں نے عمرہ ادا کیا، پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ جب مقام قدید پر پہنچے تو مدینہ منورہ سے کوئی خبر ملی، آپ پھر واپس پلٹے اور مکہ شریف میں احرام کے بغیر داخل ہوئے۔ قال محمد وبهذا نأخذ من كان في المواقيت او دونها الى مکہ لیس بینہ وبین مکہ وقت من المواقیت التي وقتت فلا بأس ان يدخل مکہ بغیر احرام، واما من كان خلف المواقیت ای وقت من المواقیت التي بینہ وبین مکہ فلا يدخلن مکہ الا باحرام، وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامۃ من فقہائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھنے کے بعد مسئلے کے احناف کو لکھتے ہیں کہ ہمارا احناف کے اسی پر عمل ہے کہ جو شخص میقات سے اندر جانب مکہ میں مقیم ہو، ایسا کہ جہاں وہ ہے وہاں سے مکہ شریف کے درمیان راستے میں کوئی میقات نہیں پڑتی ہو جن کو احرام باندھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو ایسے شخص کے مکہ میں احرام باندھے بغیر داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر میقات مقررہ سے خواہ کوئی سی بھی میقات ہو، کوئی شخص باہر رہتا ہے جو اس کے اور مکہ شریف کے درمیان پڑتی ہو، تو اسے احرام باندھے بغیر ہرگز مکہ شریف میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ کا بھی ہے اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے رحمۃ اللہ علیہم۔ اب یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے کہ جب عمرہ سے فارغ ہو کر جانے میں مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو مقام قدید پر آپ کو جس واقعے کی خبر ملی وہ یا تو واقع حرہ تھا جس میں یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے اور وہاں کے لوگوں کو مارنے کا حکم دیا تھا، یا کوئی اور خبر تھی۔ بہرحال آپ مقام قدید سے واپس جانے میں مکہ روانہ ہوئے اور احرام نہ باندھا، کیونکہ یہ جگہ اہل مدینہ کے میقات سے اندر مکے کی طرف واقع ہے۔ اس لیے میقات کے اندر رہنے والا اگر مکہ شریف جانا چاہتا ہے تو احرام نہ باندھنے کی وجہ سے اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آتا، کیونکہ دم اس وجہ سے لازم آتا ہے کہ میقات سے گزرنے والا کعبۃ اللہ کی عظمت کا خیال نہ رکھتے ہوئے بغیر احرام باندھے وہاں سے اندر داخل ہو جائیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے مکہ شریف میں آ جانے کے لیے احرام باندھنا یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میقات کے اندر سے واپس مڑے تھے، اس لیے آپ نے احرام نہ باندھا، اور یہی تمام احناف اور علماء کرام کا مذہب اور مسلک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے باب کی طرف کہ سر مونڈنے کی فضیلت کیا ہے اور تقصیر یہ کفایت کرے گی یا نہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال من ظفر فلیحلق ولا تشبہ بالتلبید۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے خبر دی اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
جس نے اپنے بالوں کی مینڈیاں بنائی اسے بال مونڈنے چاہیے اور تلبید کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال والمقصرین۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے روایت لاتے ہیں، فرمایا کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے ساتھ سر کے بال چھوٹے کرانے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا مانگی۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے بھی عرض کیا کہ آپ تیسری مرتبہ پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ سر منڈوانے والوں کے لیے رحم فرما۔ تو صحابہ کرام نے پھر بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے درخواست کی، تو اس مرتبہ اب نبی علیہ السلام نے بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے بھی دعائے رحمت فرمائی۔ تو قال محمد وبهذا نأخذ من ضفر فليحلق والحلق افضل من التقصير والتقصير يجزئ وهو قول ابي حنيفه رحمۃ اللہ علیہ والعامة من فقهائنا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا احناف کیسی پر عمل ہے کہ جس نے بالوں کی مینڈیاں گندی ہوئی ہوں جس کی، اسے بال منڈوا دینے چاہیے، اور بال مونڈنا چھوٹے کرنے سے یہ افضل ہے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور عام فقہاء کرام کا بھی یہی کہنا ہے، یہی قول ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا حلق فی حج او عمرۃ اخذ من لحیته ومن شاربه۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ آپ جب حج یا عمرے میں بال مونڈتے تو اپنی داڑھی اور مونچھوں کے کچھ بال بھی کاٹ دیتے تھے۔ قال محمد لیس ھذا بواجب من شاء فعله ومن شاء لم يفعله۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے، جو چاہے یہ کرے اور جو چاہے وہ نہ کرے۔ اچھا، اب اس باب کی جو پہلی روایت ہے اس میں کچھ وضاحت جو ہے وہ مطلوب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مینڈیاں بنانے والے کے لیے فرمایا کہ احرام کھولتے وقت جب سر منڈانے یا بال چھوٹے کرنے کا حکم ہے تو اس شخص کے لیے صرف بال منڈوانے کا حکم ہے، بالوں کو چھوٹا کرنا دوسروں کے لیے ہے جو مینڈیاں نہ رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مینڈیوں والا سر کے بالوں کو تلبید کی مشابہت سے بچائے۔ اب تلبید کا مفہوم یہ ہے کہ بالوں کو کھلنے اور بکھرنے سے بچانے کے لیے کسی چیز مثلا گوند وغیرہ ہوتی ہے اس سے لیپ دیا جائے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تلبید کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بالوں کا منڈانا متعین کرتے ہیں اور بالوں کو چھوٹا کرنا جائز نہیں قرار دیتے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ مینڈیوں والا جو ہے وہ کیا کرے، وہ حلق ہی کرے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے تلبید فرمائی اور پھر حلق کیا ہے، لیکن بالوں کی مینڈیاں بنانا جبکہ یہ بھی تلبید کا کام دے تو مینڈیاں بنانے کو تلبید کے مشابہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کا مفہوم وہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ تلبید والوں کو بکھرنے اور ان کے پراگندہ ہونے سے روکنے کا انتہائی مضبوط طریقہ ہے، تو اور مینڈیاں بنانے میں اس سے کم مضبوطی ہوتی ہے، لہٰذا حاجی کے بکھرے بال اور گرد آلود ہونا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تلبید اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہی مفہوم امام زرقانی نے بھی معطا امام مالک کی شرح میں نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے مینڈیاں بنائی اس سے منڈوانا واجب ہے، اگر اس نے قصر کیا تو یہ ناجائز ہوگا، اس پر حلق ہی ہے، اور مینڈیاں بنانا تلبید کے مشابہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس سے زیادہ مضبوط طریقہ ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک تلبید والے کے لیے تقصیر جائز ہے لیکن مینڈیوں والے کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ نکلتا ہے
کہ سر کے بالوں کا گوند وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے منڈیاں بنا لینا اور چیز ہے، اور بالوں کو کسی چکنی چیز سے چپکا لینا یہ دوسری چیز ہے۔ تلبید جو ہے یہ بالوں کو چپکا لینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی، لیکن منڈیاں نہیں بنائی۔ اور حاجی کی حالت جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ بظاہر میلا کچیلا اور بکھرے بال اور گرد آلود جسم ہے، اور منڈیاں بنانے والوں میں کیونکہ بالوں کا بکھرنا وغیرہ یہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ مقصد کے قریب نہیں، اور جو طریقہ مقصد سے جتنا دور ہوگا اس کے لیے حکم بھی اتنا ہی سخت ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ایک ہی روایت موطا امام مالک میں ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے سر کے بالوں کا جوڑا بنایا یا منڈیاں بنائی یا تلبید کی تو اس پر منڈوانا یہ واجب ہے۔ بہر صورت اب اس روایت کی تشریح میں اختلاف ہے، اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے تو حلق اور قصر دونوں جائز ہیں، لیکن حلق افضل ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والے کے لیے 3 دفعہ دعائے رحم فرمائی، اور قصر والے کے لیے صرف 1 دفعہ جو ہے وہ آپ نے دعا کی۔ تو اس حدیث کے آخری حصے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو عمل ذکر کیا گیا کہ آپ احرام کھولنے کے وقت داڑھی کے کچھ بال اور مونچھوں کے کچھ بال کاٹتے تھے، تو یہ آپ کا عمل احرام کھولنے کا حصہ نہیں ہے۔ احرام کھولتے وقت حلق یا تقصیر ہی ضروری ہے، جسم کے دیگر زائد بال اتارنا وہ اپنی مرضی پر منحصر ہے، چاہیں تو اتاریں چاہے نہ اتاریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تب بھی جائز ہے، اگر نہیں کرتا تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو چیز ضروری ہے، جو چیز اہم ہے وہ تقصیر یا حلق ہے، تو لہٰذا اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔